اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 242 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کذالک، اسی طرح یبین، واضح کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنے احکام، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، سمجھو۔ ترجمہ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے حکم تاکہ تم سمجھ لو۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الا، طرف، الذین، وہ لوگ جو، خرجوا، نکلے، من سے، دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اور وہ، الوف، ہزاروں، حذرا، ڈر، موتی، موت، فقالا، سو کہا، لہم، انہوں نے، اللہ، موتو، تم مر جاؤ، ثم، پھر، احیاہم، انہیں زندہ کیا، انا، بے شک اللہ لذو فضل، فضل والا، علی الناس، لوگوں پر، ولکنہ، اور لیکن، اکثر ناسی، لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ ترجمہ، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ فضل کرنے والا لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ خلاصہ تفسیر، اے مخاطب، کیا تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہ ہوا جو کہ اپنے گھروں سے نکل گئے اور وہ لوگ ہزاروں ہی میں تھے موت سے بچنے کے لیے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرما دیا کہ مر جاؤ، سب مر گئے، پھر ان کو جلا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں کے حال پر، مگر اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور اس واقعے پر غور کر کے اللہ کی راہ میں قتال کرو اور یقین رکھو اس بات کر کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والے ہیں۔ جہاد کرنے اور نہ کرنے والوں کی باتیں سنتے اور ہر ایک کی نیت کو جانتے ہیں اور سب کو مناسب جزا دیں گے۔ معارف و مسائل اس طرح سے ہیں کہ یہ 3 آیتیں جو اوپر مذکور ہیں، ان میں ایک عجیب و بلیغ انداز میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی ہدایت ہے، اور ان احکام کے بیان کرنے سے پہلے تاریخ کا ایک اہم واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے۔ جنگ و جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں اور بزدلی سے جان چرانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں سلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور تابعین کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایک شہر میں بستی تھی اور وہاں کوئی وبا، طاعون وغیرہ پھیلا۔ یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر سب کے سب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوموں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ کر جان نہیں چھڑا سکتا 2 فرشتے بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے، اور کوئی ایسی آواز دی جس سے سب کے سب بیک وقت مرے ہوئے رہ گئے، ایک بھی زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی، یہاں پہنچے 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام آسان نہ تھا، اس لیے ان کے گرد ایک احاطہ کھینچ کر حظیرہ جیسا بنا دیا گیا۔ ان کی لاشیں حسب دستور گل سڑ گئیں، ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک زمانہ گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر جن کا نام حزقیل بتایا جاتا ہے اس مقام پر گزرے۔ اس حظیرہ میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ بذریعہ وحی ان کو ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلا دیا گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ اپنی شکستہ ہڈیوں کو اس طرح سے مخاطب فرمائیں: اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کے زبان سے خدا تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی، جن کو دنیا بے عقل و بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرے ذرے کی طرح وہ بھی تابع فرمان اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں۔
قرآن کریم نے اسی طریقے سے اس آیت میں فرمایا ہے کہ میں اسی طرح اشارہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے مناسب حال پر ہدایت فرمائی۔ مولانا رومی بھی کچھ اسی طرح سے فرماتے ہیں ایسے ہی امور کے متعلق کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ اند بامن یا و تو مردہ بحق زندہ اند۔ بہرحال ایک آواز پر ہر انسان کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر لگ گئیں، پھر حکم ہوا اب ان کو یہ آواز دو، یعنی اے ہڈیو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اپنا گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال درست کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ ہڈیوں کا ہر ڈھانچہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکمل راش بن گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح کو یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹ آئیں جن کی تعمیر و حیات ان سے وابستہ تھی۔ یہ آواز دیتے ہی ان کے سامنے ساری لاشیں زندہ ہو کر کھڑی ہو گئیں اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگیں۔ سب کی زبانوں پر تھا سبحانک اللہ لا الہ الا انت۔ یہ واقعہ آئلہ دنیا کے فلاسفروں اور عقلاء کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت قاطعہ ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو یا کسی وبا طاعون سے، اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ممکن نہیں۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے نہ ہی ایک سیکنڈ مؤخر ہو سکتی ہے، اس لیے یہ حرکت فضول بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ اب اسی واقعے کو قرآن کے الفاظ سے دیکھیے۔ بیان واقعہ کے لیے قرآن نے فرمایا، یعنی کیا آپ نے ان لوگوں کے واقعے کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے بخوف موت نکل کھڑے ہوئے تھے؟ یہاں اس بات پر قابل غور ہے کہ یہ واقعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے کا ہے۔ اس کے دیکھنے کا حضور سے سوال ہی نہیں ہو سکتا، تو یہاں علم ترا فرمانے کا کیا منشا ہے؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایسے تمام مواقع جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ علم ترا کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے، حالانکہ واقعہ آپ کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے، جس کے دیکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ ان سب مواقع میں رویت سے رویت قلبی مراد ہوتی ہے، جس کے معنی علم و ادراک، یعنی علم ترا ایسے مواقع پہ علم ترا کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس کا لفظ علم ترا سے تعبیر کرنے میں حکمت اس واقعے کی مشہور و مشہود ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ واقعہ ایسا یقینی ہے جیسے کوئی آج دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کے قابل ہو۔ علم ترا کے بعد حرف الا بڑھانے سے ازروِ زبان اس کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ان کی ایک بڑی تعداد ہونے کا بیان فرمایا گیا ہے، وَهُمْ أُلُوفٌ، یعنی وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس تعداد کی تعین میں روایات مختلفہ ہیں، لیکن عربی زبان کے قاعدے سے یہ لفظ جمع کثرت ہے، جس کا اطلاق 10 سے کم پر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد 10,000 سے کم نہ تھی۔ اس کے بعد ارشاد ہے فقال لهم اللہ موتوا، یعنی کہہ دے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ مر جا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بلا واسطہ بھی ہو سکتا ہے اور بواسطہ کسی فرشتے کے بھی، جیسے دوسری آیت میں اسی طریقے سے ارشاد ہوتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر۔ اس میں وہ فضل بھی داخل ہے جو بنی اسرائیل کی اس قوم کو دوبارہ زندہ کر کے فرمایا، اور یہ فضل بھی شامل ہے جو یہ واقعہ امت محمدیہ کو بتلا کر ان کے لیے درس عبرت بنایا۔ آخر میں غفلت و شعار انسان کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ہزاروں مظاہر انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثر انسان شکر گزار نہیں ہوتے۔ مسائل متعلقہ اس آیت سے چند مسائل اور احکام مستفاد ہوئے۔ تدبیر پر تقدیر غالب ہے۔ اول یہ کہ تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی، اور جہاد سے یا تعاون وغیرہ سے بھاگنا جان بچانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان میں قائم رہنا موت کا باعث ہو سکتا ہے، بلکہ موت کا ایک وقت معین ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ جس بستی میں کوئی وبا تعاون وغیرہ ہو، اس میں جانا یا وہاں سے بھاگ کر کہیں اور جانا دونوں ناجائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس شہر میں کوئی وبائی مرض تعاون پھیل جائے، وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں اس میں اتنا اضافہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو وہاں جانا بھی درست نہیں۔ حدیث میں ہے یعنی اس بیماری طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا، سو جب تم کو یہ خبر ملے کہ کسی شہر میں طاعون وغیرہ وبائی مرض پھیل گیا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے تو تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر مت نکلو۔ تفسیر قرطبی میں حضرت فاروق اعظم نے ایک مرتبہ ملک شام سے کسد سے سفر کیا۔ سرحد شام پر تبوک کے مقام پر ایک مقام سرخ ہے، وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں سخت طاعون ملک شام کی تاریخ میں ایک عظیم سانحہ تھا۔ یہ طاعون عمود اس نام سے مشہور ہوا کیونکہ یہ طاعون ایک بستی عموداس نامی میں شروع ہوا جو کہ بیت المقدس کے قریب ہے، پھر سارے ملک میں پھیل گیا۔ ہزارہ انسان جن میں بہت سے صحابہ اور تابعین بھی تھے اس طاعون میں شہید ہو گئے۔ فاروق اعظم نے طاعون کی شدت کی خبر سنی تو اسی مقام پر ٹھہر کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں ملک شام میں اس وقت جانا چاہیے یا واپس ہونا مناسب ہے۔ اس وقت جتنے حضرات مشورے میں شریک تھے ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حکم کے متعلق کوئی حکم نہ سنا ہو۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اس معاملے کے متعلق یہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاعونی گلٹی کے درد کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس میں بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، پھر اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا، اب اس کا یہ حال ہے کہ کبھی چلا جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے۔ تو جو شخص یہ سنے کہ فلاں خطہ زمین میں یہ عذاب آیا ہوا ہے تو چاہیے اس کو کہ اس خطہ زمین میں نہ جائے، اور جو شخص اس خطے میں پہلے سے موجود ہے تو طاعون سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکلے۔ بخاری شریف۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ حدیث سنی تو رفقا کو واپسی کا حکم دے دیا۔ حضرت ابو عبیدہ ملک شام کے عامل و امیر و گورنر بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ فاروق اعظم کا یہ حکم سن کر فرمانے لگے یعنی کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ فاروق اعظم نے جواب میں فرمایا، ابو عبیدہ کاش یہ بات کوئی اور کہتا، یعنی تمہاری زبان سے ایسی بات قابل توجہ ہے۔ اور پھر فرمایا، نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، بے شک ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ دربار طاعون ارشاد نبوی کی حکمتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مذکور سے معلوم ہوا کہ جس شہر یا بستی میں طاعون وغیرہ امراض وبائی پھیلے ہوئے ہوں باہر والوں کو وہاں جانا ممنوع ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو اس جگہ سے بخوف موت بھاگنا ممنوع ہے۔ اس کے ساتھ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نہ کسی جگہ جانا موت کا سبب ہے، نہ کہیں سے بھاگنا نجات کا سبب ہے۔ اس اہم عقیدے کے ہوتے ہوئے حکم مذکور بڑی دورس حکمتوں پر مبنی ہے۔ باہر والوں کو وہاں جانے سے روکنے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں پہنچ کر کسی کی عمر ختم ہو چکی ہو اور وہ اس مرض میں مبتلا ہو کر انتقال ہو گیا، تو مرنے والے کو کبھی یہ گمان ہوگا کہ اگر میں یہاں نہ آتا تو زندہ رہتا، اور دوسروں کو بھی یہی خیال ہوگا کہ یہاں آنے سے اس کی موت واقع ہوئی، حالانکہ جو کچھ ہوا وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، اس کی عمر اتنی ہی تھی، کہیں بھی رہتا اس وقت اس کی موت لازمی تھی۔ اس حکم میں مسلمانوں کے عقیدے کو تذبذب سے بچانا گیا ہے کہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ کے تعالیٰ نے انسان کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جس جگہ تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو یا جہاں ہلاکت کا اندیشہ ہو وہاں نہ جائیں، بلکہ مقدور بر ایسی چیزوں سے بچنے کی فکر کریں جو اس کے لیے مضر یا ہلاکت کا سبب بن سکے۔ وہ اپنی جان کی حفاظت ہر انسان کے ذمے پر واجب قرار دی گئی ہے۔ اس قاعدے کا مقتضی یہ بھی آتا ہے کہ تقدیر الہی پر ایمان کامل رکھتے ہوئے احتیاطی تدبیروں میں کمی نہ کرے، اور ایک تدبیر یہ ہے کہ ایسی جگہ نہ جائے جہاں جان کا خطرہ ہو۔ اسی طرح اس بستی کے رہنے والوں کو بخوف موت وہاں سے بھاگنے کی ممانعت میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو اجتماعی اور عوامی ہے کہ اگر یہ بھاگنے کا سلسلہ چل نکلا تو امیر اور پیسے والے اور قدرت و طاقت والے تو بھاگ جائیں گے، مگر بستی میں ایسے ضعفاء مرد و عورت کا بھی عادتاً ہونا لازمی ہے جو کہیں جانے پر قدرت نہ رکھتے ہو، ان کا حشر کیا ہوگا؟
اول تو وہ تنہا رہ کر ہیبتی میں مرنے لگیں گے، پھر ان میں سے جو بیمار ہیں ان کی خبر گیری کون کرے گا، مر جائیں گے تو کفن کا انتظام کون کرے گا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جو لوگ اس جگہ موجود ہیں بعید نہیں کہ ان میں سے اس مرض کے جراثیم تو اثر کر چکے ہوں، ایسی حالت میں وہ سفر کریں گے تو زیادہ مصیبتوں اور مشقتوں کا شکار ہوں گے۔ سفر کی حالت میں بیمار ہوئے تو ظاہر ہے ان پہ کیا گزرے گی۔ ابن المدینی نے علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یعنی وہ شخص جو کہ وبا سے بھاگتا ہے وہ کبھی بھی سالم نہیں رہتا۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اگر ان میں مرض کے جراثیم سرایت کر چکے تو یہ مختلف بستیوں میں پہنچیں گے، وہاں جراثیم پھیلیں گے، اور اگر اپنی جگہ صبر و توکل کے ساتھ ٹھہرے رہے تو بہت ممکن ہے کہ مرض سے نجات حاصل ہو جائے، اور بالفرض اسی مرض میں موت مقدر ہو تو ان کو صبر و ثبات کی وجہ سے درجہ شہادت مل جائے گا، جیسا کہ احادیث میں یہاں پہ موجود ہے۔ امام بخاری سے یحییٰ بن یمر کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے متعلق سوال کیا تھا، تو آپ نے ان کو بتلایا کہ یہ بیماری اصل میں عذاب کی حیثیت سے نازل ہوئی تھی، اور جس قوم کو عذاب دینا منظور ہوتا تھا اس پر بھیج دی جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنین کے لیے رحمت بنا دیا کہ جو بندہ اللہ کا بندہ طاعون پھیلنے کے بعد اپنی بستی میں صبر و سکون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور اعتقاد رکھے کہ اس کو صرف وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھی ہے، تو ایسے شخص کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یہی تشریح ہے اس حدیث کی جس میں کہ ارشاد ہے کہ طاعون زدہ شخص شہید ہے۔ بعض خاص صورتوں کا استثناء حدیث کے الفاظ میں فلا تخرجوا افرارا منح آیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص موت سے فرار کے لیے نہیں بلکہ اپنی کسی دوسری ضرورت سے کسی دوسری جگہ چلا گیا تو وہ اس ممانعت میں داخل نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا عقیدہ اپنی جگہ پختہ ہو کہ یہاں سے دوسری جگہ چلا جانا مجھے موت سے نجات نہیں دے سکتا، کہ میرا وقت آ گیا ہے تو میں جہاں جاؤں گا موت لازمی ہے، اور وقت نہیں آیا تو یہاں رہنے سے بھی موت نہیں آئے گی، یہ عقیدہ پختہ رکھتے ہوئے محض آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے یہاں سے چلا جائے تو وہ بھی ممانعت سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی ضرورت سے اس جگہ میں داخل ہو جہاں وبا پھیلی ہے اور عقیدہ اس کا پختہ ہو کہ یہاں آنے سے موت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، تو ایسی حالت میں اس کے لیے وہاں جانا بھی جائز ہوگا۔ تیسرا مسئلہ اس آیت سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ بخوف موت جہاد سے بھاگنا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم میں یہ مسئلہ دوسری جگہ زیادہ تفصیل اور وضاحت سے آیا ہے، جس میں بعض خاص صورتوں کو مستثنیٰ بھی فرمایا گیا ہے جو مضمون اس آیت کا ہے، یعنی یہی مضمون دوسری آیت میں جہاد سے بھاگنے والوں یا اس میں شامل نہ ہونے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یعنی کچھ لوگ خود بھی جہاد میں شریک نہ ہوئے اور جہاد میں شریک ہو کر شہید ہو جانے والوں کے متعلق لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہماری بات نہ سنی اس لیے مارے گئے، اگر یہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ اگر موت سے بچنا تمہارے اختیار میں ہے تو اوروں کی کیا فکر کرتے ہو، تم خود اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو موت سے بچا لو۔ یعنی جہاد میں جانے پر موقوف نہیں، تمہیں گھر بیٹھے ہوئے بھی آخر موت آئے گی ہی۔ عجائب قدرت سے یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سب سے بڑے جنگی جرنیل سیف اللہ حضرت خالد بن ولید، جن کی اسلامی عمر ساری جہاد ہی میں گزری، وہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، بیمار ہو کر گھر میں وفات پائی اور وفات کے قریب اپنے بستر پر مرنے کا افسوس کرتے ہوئے گھر والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں فلاں فلاں عظیم الشان جنگوں اور جہادوں میں شریک ہوا، اور میرا کوئی عضو ایسا نہیں جس پہ تیر یا نیزے یا چوٹ کا اثر یا زخم کا نشان نہ ہو، مگر افسوس کہ میں اب اس گدھے کی طرح بستر پر مر رہا ہوں، خدا تعالیٰ بزدلوں کو آرام نہ دے، ان کو میری نصیحت پہنچاؤ۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بطور تمہید لایا گیا۔ اگلی آیت میں جہاد و قتال کا حکم دیا گیا ہے جو اس قصے کے ذکر کرنے سے اصل میں مقصود تھا۔ جہاد میں جانے کو موت یا بھاگنے کو نجات نہ سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر کے فلاح دارین حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام سب باتیں سننے اور جاننے والا ہے۔ تیسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کا ذکر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔